نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے 18ویں نشست آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بات چل رہی تھی کہ نفسیاتی تربیت کی ذمہ داری کے حوالے سے کون سے امور اختیار کرنے چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں پہلی بات چل رہی تھی شرمیلا پن اور جھینپنے کا مرض، اور اس میں جو عوامل کار فرما تھے تو ان چیزوں سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ تو احساس سزا دینے اور حسن معاملہ کا نبوی طریقہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر بچوں میں کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں کیسے سدھارنا ہے۔ تو اس میں بتایا تھا، 2-3 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور چیز کہ جس سے بچوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ ان بچوں کے ناز اور نخرے برداشت کیے جاتے ہیں، اور اس ناز نخرے برداشت کرنے سے اس سے بچے کے اندر ایک کمی اور نقص پائی جاتی ہے، اور عام حالات میں اس کا نتیجہ شرمندگی، فروتنی، بدگمانی، مردانگی، بہادری کے فقدان اور اپنے اوپر عدم اعتماد، بے راہ روی کی طرف بڑھنے اور ساتھیوں سے پیچھے رہنے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ اوروں کو اپنے سے آگے بڑھتے دیکھتا ہے اور دوسروں کو بہادر، اپنے آپ کو بزدل محسوس کرتا ہے، لوگ جدوجہد اور محنت میں لگے ہوتے ہیں اور یہ خاموشی اور جمود کا شکار ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، یہ گمنامی کا شکار ہوگا۔ لوگوں کو خندہ پیشانی سے مصائب برداشت کرتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے آپ کو ذرا سی پریشانی میں آہو بکا اور جزا فضا کرنے والا پاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ خود سوچئے اس کی حالت کیا ہوگی، کیونکہ جب ضرورت سے زیادہ آپ ناز نخرے اٹھائیں گے تو وہ تن آسانی کا باعث بنے گا۔ جب بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی پر بھروسہ کرے گا، اور جب اس کی خواہش کے مطابق اس کو کوئی سہارا نہیں ملے گا تو پھر وہ تنہائی کا شکار ہوگا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ کیا وہ کامل اور مکمل انسان بن سکے گا؟ تو قطعاً نہیں بن سکتا۔ کیا وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے لیے بھی بوجھ ہوگا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بوجھ ہوگا۔ کیا وہ زندگی کو اچھی نظروں سے دیکھے گا؟ قطعاً نہیں دیکھے گا۔ وہ ہر ایک کو اپنا مجرم سمجھے گا۔ کیا وہ پر اعتماد شخصیت بن سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو لہذا مربیوں اور والدین کو بچوں کے زیادہ ناز نخرے اٹھانے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت کہ پیار محبت تو کرے، لیکن بلا وجہ ناز نخرے اس کے نہ اٹھائے، نہ اس سے ضرورت سے زیادہ تعلق رکھیں۔ ماؤں کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت بچے کو سینے سے لگائیں اور ان سے کام کاج نہ لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالنے کے بجائے باز پرس کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضرورت سے زیادہ اہتمام نہ کریں کہ میرا بیٹا ہے، لال ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس کو نرم گدوں پر بٹھایا جائے اور اس کو گرم ہوا بھی نہ لگنے دے، تو تھوڑا سا اس کو زمانے کی گرم ہوا بھی لگنے دیں۔ تو اس مرض کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ والدین کو یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتے ہیں، ان پر یا اس کی اولاد پر بیماری، تندرستی، مصیبتیں، تکالیف، تنگی، نعمتیں، آسائشیں، آسانیاں، اولاد، دولت، غربت، فقر و فاقہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حکومت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے خوف، بھوک، مال، اولاد کی کمی وغیرہ میں مبتلا فرماتے ہیں۔ ایسے موقع پہ صبر کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ اپنا عقیدہ بھی بنانا چاہیے، بچوں کا بھی عقیدہ بنانا چاہیے۔ نمبر 2، بچے کو نصیحت کرنے میں مرحلہ وار قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر نصیحت کافی ہو تو قطع تعلق نہ کرے،
اور اگر کنارہ کشی مفید ہو تو مارنا نہیں چاہیے، یعنی ایک وقت میں اس کو ایک سزا دی جائے، ڈبل سزا نہ دی جائے، کہ نصیحت ہی کافی ہو، کہ اگر اس کو سمجھانا کافی ہے تو اسے ناراضگی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ناراضگی ٹھیک ہے تو اسے پھر پٹائی نہ کرے، ایک وقت میں ایک سزا۔ البتہ اگر اصلاح، تربیت، ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ چلے تو حدود اور انسانیت کے دائرے میں رہ کر مارا جا سکتا ہے، لیکن مارنے میں سر، چہرہ اور ایسے نازک اعضاء کہ جن پر مارنے سے اعضاء کے تلف ہونے کا یا جان کے جانے کا اندیشہ ہو تو اسے نہ مارے۔ اسی طرح چھڑی سے یا کسی سخت چیز سے نہ مارا جائے۔ بچے کو شروع سے ہی جفا کشی، خود اعتمادی، ذمہ داری سنبھالنے، جرأت اور اقدام اور اظہار حق کی تربیت دینا، تاکہ وہ اپنی حیثیت اور وجود کو محسوس کرے اور ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس کرے۔ حدیث میں عیش و عشرت کی زندگی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ناز و نعمت میں نہیں پڑتے۔ ہر مسلمان اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ مسلمان کو حق کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی پیروی کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، اس طرح ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچے پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے، سب نے چادر اتار کر کاندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ کسی نے آپ سے کہا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اپنی چادر باندھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ کر جسم ڈھانک کر پتھر اٹھایا۔ بچے پتھر اٹھاتے ہیں جیسے عموماً کھیل وغیرہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں کیونکہ تہبند وغیرہ باندھنے کا رواج تھا تو گرمی کا موسم تھا، تو بچے جب وہ پتھر اٹھاتے تو ان کو گرم محسوس ہوتے، تو وہ بچے اپنے ارد گرد جو تہبند کے طور پہ چادر پھیلائی ہوتی تو اس چادر کو اوپر کر کے پتھر اٹھاتے، جس سے ان کا وہ شرمگاہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ ایسا کیا، بچپن تھا تو ابھی وہ پردہ اٹھایا ہی تھا کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ اپنی چادر کو ٹھیک کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ کر جسم ڈھانک کر پھر پتھر اٹھایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے بھی سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک مرتبہ آپ کو لاز عزا نامی بتوں کی قسم دلائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے فرمایا مجھ سے ان دونوں چیزوں کے ذریعے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، یہ مجھے بہت مبغوض ہیں، یعنی میں ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، یہ میرے الہ نہیں ہیں۔ لات، عزا، منات، یہ ان بتوں کے نام تھے جو مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور جب اسلام کا دور آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان بتوں کی نفرت دلا دی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کے ذریعے مکہ مکرمہ کو فتح کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بیت اللہ شریف کو ان بتوں سے پاک کیا تھا۔ بالغ ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر دے رہے تھے۔ آپ کی عقل اور ذہانت کی وجہ سے جوانی ہی میں آپ کے ذریعے فیصلہ کروایا جاتا تھا، اور ان فیصلہ والے واقعات میں ایک اہم واقعہ حجر اسود کا ہے کہ دوبارہ مسجد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا فیصلہ ہوا تھا، قریش والوں نے کیا تھا، تو جگہ کم پڑ گئی تھی، وہ حلال پیسوں کے ذریعے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا، تو کیونکہ سرمایہ کم تھا تو اس لیے بیت اللہ شریف کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے بنایا، اور اس کا ایک حصہ جسے آج کل وہ حتیم کہتے ہیں اس کو بیت اللہ سے باہر کر دیا۔ بیت اللہ شریف میں کیونکہ وہ ایک پتھر بھی جو جنت سے لایا گیا تھا جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ پہلے لگا ہوا تھا، تو تعمیر کے وقت اس کو سائڈ پہ کر دیا، تو کیونکہ اس تعمیر میں مختلف قبائل حصہ لے رہے تھے، تو ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر ہم لگائیں گے، یہ پتھر ہم لگائیں گے، تو ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔
اور یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں۔ تو ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں کہ لڑائی کا فائدہ کوئی نہیں، اب تعمیر ہو چکی، صرف پتھر ایک لگانا ہے، تو یہ اعزاز کس کو حاصل ہو؟ تو اس کے بارے میں یوں کرتے ہیں کہ آج کا دن انتظار کرتے ہیں، کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو تو وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ خدا کا کرنا ایسا کہ جب وہ صبح کا وقت آیا تو دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والی جو شخصیت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ یہ اعزاز اکیلے خود اپنے نام کرتے یا اپنے خاندان کے نام کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بہترین فیصلہ کیا کہ جس پر زمانہ اشکر اٹھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھا اور تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ ہر ایک اس چادر کو اٹھا کر اس جگہ تک لے جائے جہاں یہ حجر اسود لگانا ہے۔ چنانچہ وہ سارے سرداران قریش اور سرداران مکہ وہ چادر اٹھا کر وہاں تک لے گئے جہاں حجر اسود لگانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے اپنے دست اقدس سے وہ بیت اللہ شریف میں حجر اسود لگایا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اعزاز تمام سرداران مکہ میں بھی ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ تو بالغ ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ فجار میں آپ اپنے چچاؤں کو تیر دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و ذہانت کی وجہ سے جوانی ہی میں آپ کے ذریعے فیصلہ کروایا جاتا تھا۔ قریش نے حجر اسود رکھنے کے لیے آپ ہی کو حکم بنایا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اعلیٰ صفات پائی جاتی تھیں۔ آپ نے کبھی بھی زندگی بھر کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ کسی بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھایا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ جل شانہ نے کی تھی اور نہایت اعلیٰ کی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہیں، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ بچوں میں مساوات اور برابری نہ کرنا اور ایک دوسرے پر فوقیت دینا، یہ بھی ایک ایسا نقص ہے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری شکار ہوتا ہے۔ نفسیاتی انحراف پیدا کرنے کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کا بچے کے کردار اور نفسیات پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے رقابت اور حسد کا مرض پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچے میں خوف، جھینپنے اور الگ تھلگ رہنے اور بلا وجہ رونے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، ظلم زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں مساوات کا حکم دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے انہیں کچھ ہدیہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار کیا اور فرمایا یا تو سب کو دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، یعنی ایک آدمی کی ایک سے زیادہ اولاد ہو تو کسی کو دے اور کسی کو نہ دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سب کے درمیان برابری کرنی چاہیے۔ ایک صاحب کے پاس ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اسے گود میں بٹھایا، بیٹی آئی تو اسے سامنے بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کرتے؟ لہذا اولاد میں مساوات کیجیے، یعنی ایک کو گود میں بٹھایا تو دوسرے کو بھی گود میں بٹھاؤ، اگر دونوں کو نہیں بٹھا سکتے تو دونوں کو نیچے بٹھا دو۔ اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر کسی نقص کا شکار ہو یا بعد میں ہو جائے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، نہ بدصورتی یا کن ذہنی اس کی اپنی طرف سے ہے، اس لیے اس کے ساتھ حسن معاملہ میں کوتاہی نہ کیجیے، حسن سلوک کے ذریعے اسے اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کر دعائے نبوی کے مستحق بنیے۔ جسم کے کسی عضو کا نہ ہونا یا معاف ہونا یہ بھی انحراف اور کجی پیدا کرنے کا بڑا عامل بنتا ہے۔ ایسا بچہ عام طور پر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو اس کے ساتھ محبت اور الفت اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اہل زمین پر رحم کھاتا ہے اس پر عرش بریں والا مہربان ہوگا، حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے برخلاف اس بچے کو بھینگا، کانا، اندھا، لنگڑا، لولا کہنا اسے احساس کمتری کا شکار بنائے گا، اس لیے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، دیکھ بھال رکھیں اور دوسروں کو بھی ان کی تحقیر اور تذلیل سے روکیں، اور یہ بتلائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت اور اکرام کا حکم دیا ہے اور برا بھلا کہنے سے روکا ہے۔
آپ کی ذرا سی بیجا بات جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ دوسروں کی مصیبت اور آفت پر خوش ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اشارہ بھی کسی کی تذلیل کرنے کو بہت بری بات قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسروں پر ہنسنے، مذاق اڑانے، طعنہ دینے اور برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس قسم کے معذور بچوں کے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب کیا جائے جو اچھے اخلاق و عادات کے مالک ہوں، تاکہ وہ ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، انہیں یہ جتا دیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کا یتیم ہونا یہ بھی نفسیاتی انحراف کا ایک بہت بڑا خطرناک سبب ہے۔ اسلام نے یتیم کا بہت خیال رکھا ہے، اس کی تربیت اور ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کیا تاکہ وہ معاشرے کا مفید فرد بنے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کو ڈانٹنے، جھڑکنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہت خیال رکھا، اس کی کفالت پر ابھارا، اس کی دیکھ بھال کو واجب قرار دیا، اس کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنا ساتھی بتایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے نیکیوں کا مستحق قرار دیا، ان کی حق تلفی کرنے والوں کو گناہ گار قرار دیا۔ اگر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہ ہو تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایک یتیم کو دیکھ کر اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کیا، اس سے بشاشت سے ملے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ فقر و فاقہ اور غربت یہ بھی نفسیاتی انحراف کا ایک اہم سبب ہے۔ وہ بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اور پڑوسی تو مزے کر رہے ہیں اور اسے پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہیں، تو اس میں احساس کمتری پیدا ہوگا اور وہ انحراف کا شکار ہوگا، جو بعض مرتبہ یہ فقر، یہ غربت کفر کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اسلام نے فقر کا دو بنیادی امور سے علاج کیا ہے: انسانی کرامت کا احترام اور امداد باہمی کے اصولوں کا مقرر کرنا۔ اس سے فقر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ انسانی کرامت کا احترام اس طرح کیا کہ تمام اجناس و اقوام اور الوان و طبقات میں مساوات کی، انسان ہونے کے ناطے سب کو برابر گردانا۔ تفاضل کی صورت ہوئی تو اس کا مدار تقوی اور عمل صالح کو بنایا، نہ کہ ظاہری شکل و صورت کو۔ اسلام دل اور اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی کوئی اگر سید ہے، شیخ ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، اموی ہے یا پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، تو یہ سارے آپس میں برابر ہیں، ان میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو عجمی پر، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، فضیلت کا جو معیار ہے، جو برتری کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اس کا درجہ عند اللہ اور عند الناس اتنا بلند ہوگا۔ عمل صالح کو اس کا معیار بنایا ہے، لیکن ظاہری شکل و صورت اس کو معیار نہیں بنایا۔ غرباء فقراء کے درجے کو بلند کیا، انہیں ناراض کرنے اور اس کی تحقیر اور تذلیل کو اللہ جل شانہ کی ناراضگی قرار دیا۔ یعنی غریب فقراء جو ہیں تو اس کو ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ ایک تو انسانی کرامت کے ذریعے یہ فقر کا علاج کیا جا سکتا ہے، دوسرا امداد باہمی کے اصولوں کے سلسلہ میں اسلام نے فقر کے مسئلہ کا حل زکوٰۃ کے لیے بیت المال مقرر کر کے کیا۔ جو غرباء، فقراء، مساکین وغیرہ پر پیسہ خرچ کرے گا، یعنی ایک بیت المال ہوگا جس میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے پیسے جمع ہوں گے اور ان فقراء کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، انہیں صدقات خیرات کا مستحق قرار دیا۔ مالداروں پر سالانہ اتنا مال نکالنا فرض کیا جو فقراء کے لیے کافی ہو۔ ایسے شخص کو مسلمان شمار نہ کیا جو خود پیٹ بھر لے اور پڑوسی بھوکا رہے، یعنی ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، یعنی وہ کامل مسلمان نہیں ہے کہ جو اپنا پیٹ تو بھر لے لیکن اس کا دوسرا پڑوسی مسلمان یا رشتہ دار مسلمان بھوکا سوئے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، مطلب کامل مسلمان نہیں ہے۔
حاجت روائی، امداد اور غربا مساکین کی خوش کرنے کو بڑا اونچا عمل قرار دیا۔ تنگی و سختی میں امداد کو اہم فریضہ گردانا، یعنی اگر کوئی قحط سالی آ جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے یا کوئی ایسی پریشانی والی بات آ جائے، تو جیسے اب کرونا کا سلسلہ تھا، تو اس میں اگر کوئی امداد کرے گا تو یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ فرمایا جس کے پاس 2 کا کھانا ہو اور اصحاب صفہ میں سے تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، یعنی اگر کسی کے پاس کھانا ہے اور 2 افراد کا ہے تو وہ تیسرا فرد ساتھ لے جائے۔ اصحاب صفہ جو ایک مدرسہ تھا تو اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لے۔ فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو یا توشہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری یا توشہ نہ ہو، یعنی ایک آدمی کے پاس زیادہ چیزیں ہیں تو وہ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ کے باقی چیزیں وہ کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دے۔ اسلام کام کاج کے مواقع مہیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک صاحب بخشش مانگنے کے لیے آئے، خیرات مانگنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ عرض کیا ٹاٹ کا ٹکڑا اور ایک پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوا کر 2 درہم میں نیلام کر کے فرمایا 1 درہم کا کھانے کا سامان لے لو اور دوسرے سے کلہاڑی خرید لے آنا۔ آپ نے اس میں لکڑی لگا کر فرمایا لکڑیاں کاٹو اور بیچو، لیکن 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ جب وہ دوبارہ آئے 15 دن بعد تو ان کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ اس سوال سے بہتر ہے جو قیامت میں اس حال میں آنے کا ذریعہ بنتا کہ چہرے پہ نشان پڑے ہوں، یعنی بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت والے دن سیاہ نشان ہوں گے جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو یہ نشانات سے بہتر ہے کہ ہاتھ کے ساتھ محنت مزدوری کرے۔ القاسب حبیب اللہ۔ اسلام نے بچہ کی پیدائش پر وظیفہ دینے کا نظام رائج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بچہ کے لیے 100 درہم وظیفہ دیا کرتے تھے۔ بچہ جتنا بڑا ہوتا جاتا اس کا وظیفہ بھی بڑھتا رہتا کیونکہ اس کی ضروریات بڑھ جاتی تھیں۔ مسلم معاشرے میں امداد باہمی اور آپس کی الفت اور تعاون کے بے شمار نمونے ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مدینہ منورہ کے بہت سارے حضرات کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کا گزر بسر کہاں سے ہو رہا ہے اور انہیں کون دیتا ہے، یعنی امداد جو مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی تھی تو یہ صرف ان تک امداد پہنچتی تھی، لیکن امداد کس کے ذریعے آ رہی ہے، کون امداد کر رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی دایاں ہاتھ اگر مدد دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی آگاہی نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور وہ آمد بند ہو گئی، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں وہ ان کو سامان پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین، ان کا نام علی تھا لیکن ان کا لقب زین العابدین تھے، عبادت کرنے والوں کی زینت، انتہا درجے کے عبادت گزار تھے، اور ان کی ڈکشنری میں لفظ نہ نہیں تھا۔ اگر کوئی ان سے کوئی بات کرتا یا کوئی ایسے ان سے تقاضا کرتا تو یہ نہ نہیں کرتے تھے، چاہے ان کو قرضہ پکڑ کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا۔ تو یہ غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کی اس انداز سے مدد کرتے تھے کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ مدد کس نے کی۔ تو بہت سارے لوگوں کی یہ خفیہ اور خاموشی سے مدد کیا کرتے، اور جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو تب لوگوں کو پتہ چلا اچھا وہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے تو وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں وہ ان کو سامان پہنچایا کرتے تھے، چنانچہ ان کے کندھے اور پشت پر ان تھیلیوں اور بوریوں کے نشانات موجود ہوتے تھے جو بیواؤں اور فقراء اور مساکین کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی یہ کپڑے کے تھیلے میں سامان ڈال کر اپنے کندھے کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے، تو اس لٹکانے کی وجہ سے آپ سے رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر اور پشت پر وہ نشان پڑ جاتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا گیا تو تب وہ نشانات کا پتہ چلا۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ آمدنی 70,000 دینار تھی۔ وہ سب کا سب صدقہ کر دیا کرتے تھے، ان پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، حالانکہ 70,000 سالانہ دینار ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، وہ ان کی آمدنی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ان کے پاس آتی
تو یہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اتنی بھی رقم نہ بچتی تھی کہ جو نصاب کے بقدر ہوتی، اور جب نصاب کے بقدر نہ ہوتی تو ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے نیلام میں ایک گھر خریدا، معلوم ہوا اس میں یتیم رہتے ہیں، انہوں نے وہ ان یتیموں کو دے دیا اور روزانہ کے اخراجات کا بھی بندوبست کر دیا۔ یعنی ایک گھر بک رہا تھا تو انہوں نے وہ گھر خرید لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو یتیم بچے رہتے ہیں، تو اگر میں اب گھر خالی کرا دوں گا تو وہ یتیم بچے کہاں رہیں گے، تو انہوں نے وہ گھر ہی ان کو رہنے کے لیے دے دیا۔ اب ظاہر ہے وہ یتیم بچے تھے، کما تو سکتے نہیں تھے، تو ان کے کھانے پینے کا اور دیگر اخراجات کا بھی بندوبست کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سالانہ 1,00,000 دینار صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک لڑکی کو کوڑا گھر سے، جہاں یہ لوگ گند وغیرہ پھینکتے ہیں، ڈسٹ بن وغیرہ پڑی ہوتی ہے، تو وہاں سے مردہ پرندہ اٹھاتے دیکھ کر اس کا سبب دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور بعض کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی جو تھی وہ سید گھرانے کی تھی، تو وہاں کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا یا کسی جانور کا کوئی گوشت پڑا تھا یا کوئی پرندہ پڑا ہوا تھا، تو وہ وہاں سے اٹھا کر صاف کر کے اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم یہ حرام کیوں کھاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، تو میں پھر کیا کروں، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ تو یہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو وہیں سے واپس آئے اور جو کچھ ان کے پاس زیادہ رہا تھا، حج کا جو خرچہ تھا، وہ سارے کا سارا اس بچی کو دے دیا، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں حج مبرور عطا کیا، کیونکہ یہ تو واپس آ گئے تھے۔ تو جب حج ہو چکا اور حج کے قافلے واپس لوٹے، تو جو ان کے علاقے کے لوگ تھے، جان پہچان والے لوگ تھے، تو انہوں نے آ کر ان کو مبارکباد دی کہ آپ بھی ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، تو آپ کو بھی حج کی مبارک۔ انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ انہوں نے کہا فلاں 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 موقع پہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ہم آپ کو دیکھتے رہے، آپ بھی حج میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہوا یوں کہ اس نیکی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ان حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہم شکل فرشتے پیدا کر دیے کہ جو وہاں ان کی جگہ پہ وہ حج کے افعال سر انجام دیتے رہے، اور یوں ان کو حج مبرور کا ثواب ملا۔ حسد میں دوسرے کی نعمت ظاہر ہونے کی تمنا کی جاتی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ فلاں میرے مسلمان بہن بھائی کے پاس یہ جو نعمت ہے وہ اسے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ اور غبطہ اسے کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس باقی رہے اور مجھے بھی ایسی مل جائے۔ تو غبطہ رشک کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن حسد کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بری چیز ہے، مربیوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حسد پیدا کرنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ بچہ کا یہ سمجھنا کہ وہ گھر میں اپنا مقام کھو بیٹھے گا، یعنی بڑا بچہ ہے اور نئے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جو پروٹوکول پہلے مجھے ملتا تھا، جو لاڈ پیار پہلے مجھے ملتا تھا، اب میں اس سے محروم ہو گیا ہوں، تو یہ اس چھوٹے بچے کو یہ سارا کچھ ملے گا، تو لہذا یہ مرض ہے اور مجھے وہی پروٹوکول ملتا رہے، تو یہ حسد ہے۔ یا اولاد میں برابری نہ کرنا، ایک آدمی کی ایک سے زیادہ اولاد ہے اور وہ اس میں برابری نہیں کرتا، تو جس کی حق تلفی کی جاتی ہے تو وہ حسد کا شکار ہو جائے گا۔ یا ایک کو غبی کہنا اور دوسرے کو ذکی کہنا، غبی کہتے ہیں بیوقوف کو، ذکی کہتے ہیں عقل مند کو۔ یا ایک کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دوسرے کی پرواہ نہ کرنا، ایک ہی بڑی سے بڑی بات پر، بڑی سے بڑی غلطی پر درگزر سے کام لیا جائے اور دوسرے کی ذرا سی غلطی بھی برداشت نہ کی جائے، تو اس کی وجہ سے بچوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا مالدار ماحول میں ہونا لیکن خود اس کا غریب ہونا، یعنی باقیوں کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اس سے حسد پیدا ہوگا۔ تو اسلام نے حسد کا نہایت حکیمانہ انداز سے علاج کیا ہے، جس کے بنیادی اصول تربیت درج ذیل ہیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز حسد کا جو علاج ہے
وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔